سب سے پہلے بات کریں گے رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی، جن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، تاہم ہم پر تشدد کیا گیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس منصوبے کا علامتی افتتاح کرنے کے لیے آئے تو ہمارے کارکنان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ آج میں نے کراچی والوں کے لیے لاٹھیاں کھائی ہیں۔ اس موقع پر محمد زبیر نے کہا کہ نون لیگ نے کراچی کو امن دیا، گرین لائن بس منصوبہ بھی کراچی کے عوام کے لیے نون لیگ کا تحفہ ہے۔ راؤ افنان سے مزید بات کریں گے۔ جی راؤ افنان، بتائیے گا احسن اقبال نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، گرین لائن منصوبہ 2016 کے اندر نواز شریف کے دور حکومت کے اندر اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اسی دور حکومت کے اندر 80% جو ہے وہ گرین لائن منصوبے کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا، بس گرین بسز کی جو امپورٹ ہونا باقی تھی۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں 10 دسمبر کو کراچی میں آ کے گرین لائن بس منصوبے کا آغاز کریں گے اور اسی حوالے سے احسن اقبال نے اس سے ایک روز قبل جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور گرین لائن منصوبے کا علامتی طور پر انہوں نے افتتاح کر دیا۔ اور اس سے قبل جو ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بھی ان کا دورہ شیڈیول تھا، ان کا دورہ جو ہے وہ 11 بجے شیڈیول تھا۔ احسن اقبال نے 1 بجے اس کا علامتی افتتاح کرنا تھا، لیکن وہ وفاقی وزیر اسد عمر نے اس دورے کو جو ہے وہ تاخیر سے 1 بجے کا ٹائم رکھا اور 1 بجے جو ہے اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد احسن اقبال اب پہنچے، انہوں نے علامتی طور پر جو ہے اس کا افتتاح کر دیا۔ راؤفنان، بدمزگی کیا ہوئی؟ لاٹھی چارج کیوں کیا گیا احسن اقبال اور دیگر پر؟ جی بالکل، یہ سیاسی پولیٹیکل سکورنگ ہے اور نون لیگ اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ گرین لائن بس منصوبہ جو ہے وہ ان کا منصوبہ تھا اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے منصوبے پر اپنی تختی لگانا چاہتی ہے۔ اور اسی حوالے سے احسن اقبال جو ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ وہ پہنچے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ تھا اور اس کا افتتاح کرنے تھے تو وہاں پر جو سیکیورٹی تعینات تھی پورے منصوبے پر جو ہے وہ 84 سیکیورٹی گارڈ تعینات ہیں اور ان کی جانب سے روکا گیا، نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی، بدمزگی ہوئی، تو یہ ساری صورتحال رہی ہے۔ جبکہ وفاقی تو راؤ افنان، تو آپ نے جو صورتحال بتائی ابھی جس پر نون لیگ وہاں پہنچی، علامتی یہاں پر فیتا بھی کاٹا گیا، یہاں کا افتتاح بھی کیا گیا، تو کیا کہنا تھا نون لیگ کا کہ اگر ان کے دور حکومت میں شروع بھی ہوا تھا منصوبہ تو اس کے بعد جو بسیں منگوائی گئیں، اس کے بعد جو وہاں کے روٹس پر کام ہوا وہ تو تحریک انصاف نے کروایا؟ بالکل سمیہ، 80% کام جو ہے وہ نون لیگ کے دور حکومت کے اندر مکمل ہو چکا تھا، بس 20% جو ہے جس میں سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا، روٹس کا تعین ہونا صرف وہ باقی تھا۔ بسز کے آرڈر جو ہے وہ SIDCL کی جانب سے پہلے ہی چینی کمپنی کو دے دیے گئے تھے، جس میں 100 بسز کے آرڈر دیے گئے تھے، 80 گرین لائن کی بسز شامل تھی جبکہ 20 بسز اورنج لائن کی شامل ہیں۔ تو یہ تمام بسز جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں اور جب حکومت کو ضرورت پڑے گی تبھی امپورٹ کیا جائے گا۔ 20 اورنج لائن بسز جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آئندہ ماہ کے اندر بھی آنے والی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا راؤ افنان کے 100 بسوں کا آرڈر دیا گیا تھا، تو یہ کس کے دور حکومت میں دیا گیا تھا یہ آرڈر؟ جی بالکل، یہ گزشتہ دور حکومت کے اندر جو ہے یہ آرڈر دیے جا چکے تھے، پھر بیڈنگ ہونی تھی، کمپنیز کے ساتھ ڈائیلاگز ہونے تھے، لیکن یہ کام جو ہے وہ بیچ میں رک گیا تھا کیونکہ دور حکومت تبدیل ہو گیا اور موجودہ حکومت نے اس ڈائیلاگز کو کمپلیٹ کیا اور 100 بسز کا آرڈر پلیس کیا۔ 80 بسز گرین لائن کی آ چکی ہیں، 20 بسز اورنج لائن کی مزید آنی ہیں۔ تو نون لیگ اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ 80% کام جو ہے وہ ان کی دور حکومت کے اندر مکمل ہوا، تو تختی ان کی لگنی چاہیے، کریڈٹ ان کا ہونا چاہیے اور اسی معاملے کو لے کر آج بدمزگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، راؤ افنان ہمارے ساتھ ہی رہی گا، وہ ناظرین جنہوں نے جو آگاہ کریں کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ کل 10 دسمبر کل وزیر اعظم عمران خان نے کراچی آنا ہے، گرین لائن منصوبے کا افتتاح کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہ منصوبہ 2016 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا تو احسن اقبال، محمد زبیر اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما یہاں پہنچے، انہوں نے یہاں پر علامتی افتتاح کیا، انہوں نے کہا 80% کام مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہو چکا
منصوبہ تھا صرف 20% کام مکمل کر کے تحریک انصاف کریڈٹ لینا چاہتی ہے اور یہ ہمارا منصوبہ تھا اس لیے ہم اس کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر یہ صورتحال ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیش آئی جب وہاں پر موجود جو سیکیورٹی گارڈز تھے، سیکیورٹی اہلکار تھے، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہاں نہ جانے کے لیے کوشش کی تو یہ بدمزگی وہاں پر پیدا ہو گئی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، روکنے کی کوشش کی گئی احسن اقبال کو۔ اور کل کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کل وزیر اعظم یہاں پہنچیں گے، گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کریں گے اور جس میں 100 بسوں کا آرڈر دیا گیا تھا، 80 بسیں آ چکی ہیں، 20 بسیں ابھی اور آنی ہیں۔ یہ کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے لیکن روٹس کے حوالے سے بھی کام مزید ہونا باقی ہے۔ 2016 میں شروع ہوا منصوبہ جو کہ 2021 میں جا کے بہت حد تک مکمل ہوا اور اس کا افتتاح کل ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس میں پولیٹیکل سکورنگ کی جا رہی ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمارا منصوبہ ہے اور تحریک انصاف اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے، جبکہ 80% کام ہمارے دور حکومت میں مکمل ہوا تھا۔ صرف 20% کام کر کے تحریک انصاف اپنے نام کی تختیرہ یہاں پر لگانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ منصوبہ ہمارے دور میں مکمل ہوا تو اس کے افتتاح جو ہے وہ وفاقی حکومت ہی کرے گی۔ راؤ افنان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ راؤ افنان، اب کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اب معاملات جو ہیں وہ بالکل حل ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز کے جو تعینات کیے گئے تھے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کل جو ہے وہ ممکنہ طور پر گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کریں گے تو اطراف میں سیکیورٹی تعینات ہے، جو اس روٹ کے اوپر رکشے والے تھے تمام ان کو وہاں سے خالی کرا دیا گیا تاکہ کل گرین لائن بس کا جو منصوبہ ہوگا جب اس کا افتتاح کیا جائے گا ممکنہ طور پر گرین لائن بس منصوبے کا جائزہ بھی لیں گے تو اطراف کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی ویسے ہی تعینات ہے۔ تو اس وجہ سے آج نون لیگ کے کارکنان کو بھی روکا گیا، وہ علامتی افتتاح کرنا چاہتے تھے، احسن اقبال پہنچے تھے، سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی شامل تھے، تو اسی وجہ سے آج بدمزگی پیدا ہوئی ہے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ معاملات کنٹرول میں ہے۔ جی تو کل کے لیے کیا صورتحال ہوگی راؤ کہ کل جب وزیر اعظم نے آنا ہے یہاں کا افتتاح کرنا ہے تو ان کے لیے یہاں پر کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ جی بالکل، اطراف کے اندر سیکیورٹی تعینات ہے اور اس وقت بھی روٹ کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کی جانب سے گشت کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار بڑی تعداد کے اندر تعینات ہیں، جو روٹ کو کلیئر قرار دیا گیا ہے کیونکہ کل ممکنہ طور پر وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح پہنچنا ہے اور پھر مسافروں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کو جو ہے وہ 25 دسمبر سے بھی کھول دیا جائے گا تو 15 دن جو ہے وہ گرین لائن بس منصوبے کا ٹرائل ہوگا، بسز جو ہے ان کو ٹرائل پہ چلایا جائے گا تو ویسے ہی سیکیورٹی سخت ہے کیونکہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل یہاں پہنچنا ہے۔ ساری صورتحال کنٹرول میں ہے، امن و امان کی صورتحال برقرار ہے لیکن تھوڑی بہت بدمزگی پیدا ہوئی تھی جو اب جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہے۔ اچھا راؤ افنان، یہ بتائیے گا روٹس کس حد تک مکمل ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب یہ پراپرلی اس کو شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو روٹ کس حد تک مکمل ہوئے ہیں؟ جی بالکل، اسے ویسے جو ہے وہ ٹاور تک جو ہے وہ گرین لائن بس منصوبے کو جب اس کا افتتاح کیا گیا تھا تو سندھ حکومت کی درخواست کے اوپر گرو مندر سے جو ہے وہ اضافی روٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ کل لاگت جو ہے وہ اب تک 27 ارب روپے آ چکی ہے اور ممکنہ طور پر جو اس کا افتتاح کیا جائے گا 25 دسمبر سے وہ نمائش سرنگی سے سرجانی ٹاؤن تک کا جو آخری کا گرین لائن بس منصوبے کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے چلائی جائے گی تو اس کا جو ڈپو ہے وہ بھی خاصا دور رکھا گیا ہے جو آخری سٹاپ ہے اس سے، تو اب دیکھنا ہے کہ باقی جو روٹ ہے وہ کب تک مکمل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا راؤ افنان، اور اس تمام تر صورتحال کے بعد احسن اقبال نے کیا گفتگو کی آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ آج یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے 3.25 سال کی تاخیر کے بعد، لیکن میں کراچی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا تحفہ بالآخر مکمل ہو رہا ہے۔ جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی کے گرین لائن منصوبے کے افتتاح میں میرے لہو کے قطرے بھی شامل ہیں۔ جس چیز کا افتتاح کل عمران خان کرنے آ رہے ہیں وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا اور آج اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے تو عمران خان صاحب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، افتتاح ہو چکا ہے۔ جنہوں نے افتتاح کرنا تھا ان کی آپ تختی نہ ہٹائیں آ کے۔
वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची के बासियों के लिए खुशखबरी, कल ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन के लिए कराची पहुंचेंगे। 12 साल से खटाई में पड़ा मंसूबा सूबे से वफाक ने ले लिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 5 मंसूबे वफाक के थे। कराची पानी के लिए तरसता है, सिंध हुकूमत से वैक्सीन खरीदी नहीं जाती। तकरीरें करके इन्होंने पूरे सिंध को हिला दिया, लेकिन एक वैक्सीन नहीं खरीदी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, कोरोना के बावजूद ग्रीन लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर चलेगा। 15 दिन के ट्रायल परेड पर बसें चलाएंगे। आज ग्रीन लाइन बस पर सबके साथ सफर किया। कल वजीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर बरोज़ जुमा कराची में आके इस बस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफ़र कर सकेंगे। कराची ये डिज़र्व करता था कि आज से 10 साल पहले ये कराची को दी जाती। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। दूसरे जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक बनाया गया था पिछले साल सितंबर में, उसका ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, और उसके अंदर वफाक की में 5 मंसूबे आए थे, 5 बड़े मंसूबे, 625 अरब रुपए तकरीबन उनकी लागत थी। 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर, जिन नालों की सफाई थी। कराची पानी के लिए तरसता है। K4 का मंसूबा 26 करोड़ गैलन कराची तक पहुंचाने हैं, 2023 तक का हमने वादा किया है। 2 रेलवेज़ के मंसूबे, KCR का मंसूबा, उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको पता है वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था। आज से 2 माह पहले FWO मोबिलाइज हो चुकी है, वो काम शुरू हो चुका है। आखिरी मंसूबा जो है फ्रेट कॉरिडोर का है, कराची पोर्ट से पिपरी तक फ्रेट के लिए एक अलग रेलवे का लाइन डलनी है। और दूसरी जानिब मफाहमत के बजाय मखासमत हो गई। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ को किन हालात में बाहर जाना पड़ा आप जानते हैं। ऐसे रिमार्क्स से गुरेज करना चाहिए। बिसात पर नई सरगर्मी, मुफाहमत की जगह मुखासमत ने ले ली। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट में कहा कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। मियां साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा नाकाबिले तरदीद रही है। नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। उस कबल आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसका यहाँ क्या है। मियां साहब ने पंजाब में हल्का बंदियां अपने हिसाब से बरादियां देख कर बनाई, हम उन्हें तब्दील करेंगे। खबरों में आगे देखिए, वजीर आजम की मोहलत की इस्तदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर पर हमने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से बात करें। उन्होंने इस कोशिश को कमज़ोरी समझ लिया। मसला कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया यरगमाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि हमारा मुकाबला RSS की फिक्र से है। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना है। इसका नुकसान पाकिस्तान समेत दुनिया भर को होगा। चीन अमेरिका में बढ़ते फासले कम कराना चाहता है। अहम खबर देंगे आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान से गुमशुदा सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की फैमिली ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी भी शरीक थी। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज बताइएगा। अभी देखिए, गुमशुदा सहाफ़ी और छोटे बच्चे ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी भी शरीक थी, जबकि वज़ारत दाखिला के हुक्काम भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वालिदैन की बात तफसील से सुनी। उन्होंने तमाम तफसीलात वज़ीर आज़म इमरान खान को बताई। वज़ीर आज़म ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुकम्मल मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सेक्रेटरी दाखिला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत भी जारी की। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने हुकूमत की जानिब से उनके खानदान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी छोटे बच्चे फलाह बहबूद को यकीनी बनाएंगे और तमाम तर मालूमात जो है उनकी फैमिली को प्रोवाइड करेंगे और जो उनके फैमिली के लिए करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला उनको भी हिदायत जारी की। इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।